جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق کی طرف. پیپر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کتابیات کے حوالے سے کہ فلاں کتاب کے مصنف کون ہے، مؤلف کون ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ فائل شیئر کر چکا ہوں، لہٰذا اس وقت کی کلاس میں کسی کتاب کے مؤلف کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہاں بہت زیادہ ضروری ہوا تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 20 سے 30 مصنف اور ان کی کتابوں کے نام یاد رکھیں. اسلامیات کو اگر ہم ایسے نہیں ہے، یقیناً وہاں بھی موجود ہے. تو الفوز الکبیر اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سے 3 سوالات، بعض اوقات 4 یا 5 سوالات بھی انہی 2 سے ہو جاتے ہیں. تو الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، فارسی زبان میں انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب کے ابواب بہت اہم ہیں کہ باب اول میں کس چیز کا بیان ہے، باب دوم کا عنوان کیا ہے. گزشتہ پیپر میں تیسرے باب کے عنوان کے بارے میں سوال تھا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے باب اول یہ علوم خمسہ کے بیان میں ہے. 5 علوم کے بیان میں یہ الفوز الکبیر کا پہلا باب ہے. وہ جو 5 علوم ہیں ان میں علم الاحکام ہے، علم المخاصمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. یہ ہے، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. دوسرا باب جو ہے، دوسرے باب کا عنوان ہے فی بیان وجوہ الخفاء فی معانی نظم القرآن بالنسبۃ الی اہل ھذا العصر. اردو میں آپ اس کو سمجھیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے ان دشواریوں کے وجوہات کے بیان میں جو نظم قرآن کے معنی میں پیش آتی ہیں. یعنی ہمارے دور میں قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، ان دشواریوں کو کیسے ہم حل کریں گے، یہ دوسرا باب ہے. مختصر آپ یوں سمجھیں، فہم قرآن میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کے اسباب اور ان کا حل، یہ الفوز الکبیر کا دوسرا باب ہے. الفوز الکبیر کے اس دوسرے باب میں مزید کون کون سی چیزیں بیان ہوئیں، ان میں سے ایک ہے غریب القرآن، یعنی قرآن کے وہ الفاظ جو نسبتاً اجنبی اور نامانوس ہیں، اس کو غریب القرآن کہتے ہیں. اور غریب القرآن کے بہترین شارح جن کا لقب ترجمان القرآن ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. تو ایک تو یہ بات بیان ہوئی دوسرے باب میں، غریب القرآن کا ذکر الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے. اور اسباب نزول، اس کا ذکر بھی الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے. حذف، ابدال، تقدیم و تاخیر، انتشار ضمائر، ان تمام چیزوں کا ذکر الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں. حذف کا معنی کسی چیز کو ذکر نہ کرنا، ابدال کا مطلب ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کو لانا، اور تقدیم و تاخیر یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے مقدم یا مؤخر کر دینا وغیرہ. اسی طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ذکر، یہ بھی الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے. ابن العربی کے نزدیک جو منسوخ آیات ہیں وہ 21 ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک جو منسوخ آیات ہیں وہ 19 ہیں. اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو منسوخ آیات ہیں وہ 5 ہیں. اسی طرح محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض، مجاز عقلی، یہ چیزیں باب دوم میں ہیں.
اب آپ لوگ انگلیوں پہ ان چیزوں کو یاد کر لیں. غریب القرآن، اسباب نزول، حذف، ابدال، تقدیم و تاخیر، ناسخ و منسوخ، محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض، مجاز عقلی. یہ الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے. الفوز الکبیر کے تیسرے باب کا عنوان کیا ہے؟ تو یہ ہے فی بیان لطائف نظم القرآن و شرح اسلوبہ البدیع. تو نظم قرآن کے جو لطائف ہیں، نظم کا مطلب الفاظ، اور قرآن مجید کا جو ایک انوکھا اور دلکش اسلوب ہے، یہ الفوز الکبیر کا تیسرا باب ہے. یہاں اس تیسرے باب میں جو مباحث ہیں یہ بہت اہم ہیں. تیسرا باب آپ یوں سمجھیں کہ یہاں آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں کس چیز کا بیان ہے. تیسرے باب میں ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ قرآن کی صورتیں جو 114 ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں. پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. وہ تو آپ سمجھیں دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے. وہ ان 4 قسموں سے خارج ہے، وہ تو دروازہ ہے. باقی فاتحہ کے بعد اگلی جو 7 صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں سبع طوال، 7 طویل صورتیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں دی گئی ہیں. دوسری قسم جو ہے وہ ہے معین، 100 یا اس سے زائد آیات والی صورتیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے زبور کے بدلے دی گئی ہیں اور یہ کل 26 صورتیں ہیں. اس کے بعد ہے مثانی. یہ ہے سورہ یاسین سے لے کر سورۃ قاف تک. چونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں مثانی. تو یہ کل 15 صورتیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے انجیل کے بدلے میں دی گئی ہے. پھر ہیں مفصلات. مفصل کی جمع ہے، مطلب وہ صورتیں جن میں کثرت کے ساتھ بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ قائم کیا گیا. تو یہ صورتیں ہیں سورۃ قاف سے لے کر یا سورۃ حجرات سے لے کر آخر تک. ان مفصلات کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے طوال مفصل. یہ ہے سورۃ قاف یا سورۃ حجرات یا سورۃ زاریات. یاد رکھیں مفصلات کے بارے میں 12 قول ہیں. تو عام طور پہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ سورۃ زاریات سے لے کر سورۃ مرسلات تک یہ طوال ہیں. پھر بروج تک جو ہیں یہ اوساط ہیں، اور پھر آگے قصار ہیں. بعض اور بھی اقوال بتلاتے ہیں، یہاں آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ہیں قرآن کی صورتوں کی 4 قسمیں. ایک ہے لفظ سبع المثانی. سبع المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. تیسرے باب میں قرآن کا اسلوب بیان ہوا. قرآن کا اسلوب کیسا ہے، سٹائل کیا ہے، انداز. تو قرآن کا اسلوب بادشاہوں کے فرامین جیسا ہے. بس یہ جملہ آپ یاد رکھیں، یہ ہے قرآن کا اسلوب. قرآن کا قافیہ یہ سانس کی مدت ہے. جہاں سانس جا کر تلاوت کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے یہ قرآن کا قافیہ ہے. اس لحاظ سے قرآنی صورتوں کی 3 قسمیں ہیں. قرآن کا قافیہ ہے سانس کی مدت. اس لحاظ سے 3 قسمیں بنتی ہیں صورتوں کی. وہ ہیں طویل جیسے سورۃ البقرہ، متوسط جیسے سورۃ الاعراف، اور قصیر جیسے سورۃ الشعراء. یعنی بعض اوقات ہم سانس کو زیادہ دیر تک روک لیتے ہیں، بعض اوقات درمیانے وقت تک، اور بعض اوقات معمولی. اعجاز القرآن کا ذکر یہ الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں ہے.
مختلف گائیڈوں میں آپ کو کسی میں چوتھے میں ملے گا، کسی میں تیسرے میں، کسی میں دوسرے میں. تو اعجاز القرآن کا ذکر الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں. چوتھے باب کی طرف آتے ہیں. چوتھے باب کا نام ہے فی بیان مناہج التفسیر و توضیح الاختلاف. تفسیر کے طریقوں اور صحابہ و تابعین کی تفسیر میں واقع ہونے والے اختلاف کی وضاحت. یہ چوتھا باب ہے. فنون تفسیر مختصر یاد رکھیں. فنون تفسیر میں صحابہ اور تابعین کا جو اختلاف یا اس کا حل ہے، یہ چوتھے باب میں. یہاں پر کیا بیان کیا؟ اس کے مباحث میں ہے مفسرین کے 7 گروہ. شاہ ولی اللہ نے مفسرین کے 7 گروہ بیان کیے ہیں. ان 7 گروہوں میں یہاں صرف 2 گروہوں کا ذکر کروں گا. ایک وہ گروہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث کو کثرت سے بیان کرتے ہیں، یہ ہے محدثین کا گروہ. دوسرے گروہ میں آپ الجھ سکتے ہیں، وہ ہے متکلمین کا گروہ. متکلمین جو ہیں ان کا کام یہ ہے جن آیات سے عقائد ثابت ہوتے ہیں یا جن آیات سے اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں اور اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں. یہ ہے متکلمین کا گروہ. بعض وہابی علوم کا بیان. شاہ ولی اللہ نے کہا اللہ نے کچھ چیزیں مجھے الہام کی ہیں، اس کا ذکر بھی یہاں پر ہے. غرائب القرآن کا ذکر بھی یہاں پر ہے. پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں غریب القرآن اور یہاں پر ہے غرائب القرآن. یہ جو غرائب القرآن ہے یہاں پر، یہ وہ نہیں ہے کہ الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہے، بلکہ یہاں جو غرائب القرآن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اب وہ جو باطن ہے وہ ہے غرائب قرآن میں سے. جیسے سورۃ الرحمن ہے، یہاں جو غرائب القرآن ہے وہ ہے اللہ نے بار بار نعمتوں کا تذکرہ کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دہرایا. اس صورت کو دیکھ کر اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ یہ عروس القرآن ہے، یہ دلہن ہے، کیونکہ اس میں خوبصورتی ہے ایک قسم کی. حروف مقطعات کا ذکر یہ بھی الفوز الکبیر کے چوتھے باب میں ہے. یہ حروف مقطعات بہت اہم ہے. مفسرین کے 7 گروہ یہ بھی اہم ہیں. اعجاز القرآن یہ بھی اہم ہے. یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کس کس باب میں ہے. 5واں جو باب ہے وہ ہے عربی زبان میں، اور اس کا نام ہے فتح الخبیر. یہاں قرآن کریم کے غریب الفاظ کی وافر مقدار میں تشریح ہے، اور اسباب نزول کے بیان کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے، جن کو یاد رکھنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے. اب آپ کہیں گے بھائی غریب القرآن دوسرے باب میں بھی ہے، اسباب نزول دوسرے باب میں بھی ہے، 5ویں میں بھی ہے. اگر پیپر میں دونوں آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ دوسرے کو سلیکٹ کریں گے، کیونکہ 5واں باب آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. اگر دونوں آپشن آ جائیں تو آپ دوسرے باب کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ غریب قرآن کا ذکر بھی یہاں پر ہے، اسباب نزول کا ذکر بھی یہاں پر ہے. تو اصول تفسیر میں آج کے دن کے لیے ہمارا یہی کافی ہے. ہمارے نصاب میں حدیث 10 سے 12 سوال پیپر میں حدیث کے بارے میں ہوتے ہیں، جن میں سے 3-4 سوالات اصطلاحات حدیث میں سے بنتے ہیں. اصطلاحات حدیث میں سے آج میں جو آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 سے 2 سوالات یہاں سے لازمی بنیں گے. ایک ان میں سے حدیث متواتر. تعریف آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس میں راوی بہت زیادہ ہو، جھوٹ پر اتفاق محال ہو، جس سے یقینی علم حاصل ہو،
حدیث متواتر کے لیے جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں. یہ آپ یاد رکھیں گے کہ حدیث متواتر کی شرائط 4 ہیں. خبر مشہور، یہ بھی ایک حدیث ہے. خبر مشہور جس میں ہر طبقے میں 3 راوی ہوتے ہیں کم از کم. خبر عزیز، ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوتے ہیں. اور خبر غریب وہ ہے کسی طبقے میں صرف 1 راوی باقی رہ جائے. مشہور، عزیز، غریب، یہ حدیث کی قسمیں ہیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے. پھر خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے غریب مطلق یا فرد مطلق. شروع سند میں، ابتدا سند میں غرابت ہو یعنی 1 راوی ہو تو اس کو کہتے ہیں غریب مطلق یا فرد مطلق. اور اگر اخیر سند میں 1 راوی رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں فرد نسبی یا غریب نسبی. ان سے بھی زیادہ اگلا سوال اہم ہے کہ اگر کوئی تابعی صحابی کو چھوڑ کر براہ راست رسول اللہ سے روایت کرے تو وہ مرسل ہے. حدیث مرسل کی یہ تعریف ہے کہ تابعی صحابی کو چھوڑ کر روایت کرے. اور اگر کسی سند میں 2 راوی لگاتار محذوف ہوں تو ایسی روایت کو معضل کہتے ہیں. شروع سے کئی راوی محذوف ہوں یا مکمل سند محذوف ہو تو اس کو کہتے ہیں معلق. اگر ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو یہ شاذ ہے، یعنی قابل اعتماد، اپنے سے زیادہ قابل اعتماد کی مخالفت کرے. اگر ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو یہ منکر ہے. یہاں تک جو میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں یہ سوال گزشتہ پیپر میں 2 سے زائد مرتبہ آ چکے ہیں. یہ تمام تحمل حدیث، اس کے 8 طریقے ہیں. یعنی حدیث حاصل کرنا، استاد سے حدیث سیکھنا، اس کے 8 طریقے ہیں. 2 طریقے آج ہم پڑھیں گے. ایک یہ ہے اگر استاد کسی شخص کو ہاتھ سے لکھی ہوئی حدیث کی کتاب دے دے تو اس کو کہتے ہیں مناولہ. استاد کے پاس ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، اس نے کسی شاگرد کو وہ کتاب پکڑا دی کہ یہ کتاب ہے، تم اس سے روایت کرو، حدیثیں بیان کرو، یہ مناولہ ہے. استاد خود لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر کسی موجود یا غیر موجود شاگرد کو بھجوا دے تو اس کو کہتے ہیں مکاتبہ. مناولہ اور مکاتبہ میں معمولی سا فرق ہے. دونوں اگر آپشن میں آ جائیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. یہاں مکاتبہ میں یہ ہے کہ استاد لکھواتا ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ استاد جس کے لیے لکھواتا ہے وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا. جبکہ مناولہ میں یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ اس فرق کو یاد رکھیں. اگر ہو لکھی ہوئی پھر یہ ہے مناولہ، اگر ہے لکھوانا یہ ہے مکاتبہ. ایسی کتاب جس میں مصنف اپنے شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے احادیث جمع کرے، یہ شیوخ نہیں ہے، شیوخ ہے یعنی استاد، تو اس کو کہتے ہیں موجم. موجم یہ بھی کتاب حدیث کو کہتے ہیں جہاں ایک استاد، ایک راوی اپنے استادوں کے ناموں کی ترتیب سے احادیث لکھتا ہے. بہرحال اصول حدیث میں آج کے یہ سوالات ہیں، یہ بہت اہم ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. تقابل ادیان. تریودیہ 3 ویدوں کو کہا جاتا ہے. رگ وید، سام وید، یجر وید. یہ جو 3 ہیں ہندو کی کتابیں، ان کو تریودیہ یا علوم ثلاثہ کہتے ہیں. تناسخ یہ ہندو کا مشترکہ عقیدہ ہے. تناسخ کا مطلب مرنے کے بعد روح کا بار بار اس دنیا میں آنا.
جبکہ 2 تحریکیں چلی ہیں ہندو مذہب میں، ان کے بانی آپ نے یاد رکھنے ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریہ سماج کا بانی یہ دیانت سرسوتی ہے، اور برہما سماج کے بانی راجا رام موہن رائے ہیں۔ بہت ضروری ہیں ان دونوں کو یاد رکھنا۔ ہندو مت میں 4 ذاتیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن ہے، پھر کھشتری ہے، پھر ویش ہے، اور آخر میں شودر ہے۔ کون سا مذہب ذات پات میں تقسیم ہے تو وہ یہی ہندو مذہب ہے۔ اور ہندو مذہب میں بڑے خدا جو ہیں وہ 3 ہیں، ان کو کہتے ہیں تریمورتی، جن میں برہما یہ خالق کائنات ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، وشنو یہ محافظ ہے، کائنات کو بچانے والا ہے، اور شیو جو ہے یہ تباہی اور بربادی والا دیوتا ہے۔ ہندو میں تناسخ سے نجات کے 3 طریقے ہیں، یعنی دنیا میں روح بار بار آتی ہے، اب اس چیز سے بچنا تو ہے، تو وہ 3 طریقے یہ ہیں۔ کرما مارگ، اس کا مطلب ہے راہ عمل کر کے تناسخ سے بچنا۔ جنان مارگ راہ علم، یعنی علم حاصل کر کے تناسخ سے بچنا۔ اور بھکتی مارگ کا مطلب ہے راہ ریاضت، یعنی مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے تناسخ سے بچنا۔ مہا بھارت یہ ہندوؤں کی کتاب ہے، اور یہ جنگی کتاب ہے۔ رزمیہ کا مطلب جس میں جنگی داستان ہو، جنگی اشعار ہو۔ مہا بھارت اس کا جو مصنف ہے وہ ہے ویاس جی۔ بدھ مت کا تعلق ہندوستان سے، یہ سوال گزرا ہے پہلے۔ گوتم بدھ یا بدھ مذہب یہ ہندوستانی مذاہب میں سے ہے، آریائی مذاہب میں سے ہے۔ نسلی لحاظ سے جو مذاہب ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے سامی، سامی کا مطلب یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ 3 سامی ہیں۔ ایک ہے آریائی، جس میں ہندو ہے، سکھ ہیں، جین مت ہے، زرتشتیت ہے، یہ بدھ مت ہے۔ ایک ہے منگولی، ان میں کنفیوشس ہے، شنٹوئزم ہے، اسلاف پرستی ہے وغیرہ۔ ہینایان اور مہایان دونوں سوال پیپر میں آ چکے ہیں، یہ بدھ مت کے فرقے ہیں۔ ہینایان کا مطلب چھوٹا پہیا، اور مہایان کا مطلب بڑا پہیا، بڑی گاڑی، بڑا فرقہ۔ ہینایان یہ ان کا چھوٹا فرقہ ہے۔ بھکشو یہ بدھ مت کی اصطلاح ہے۔ بدھ مذہب کے وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ اپاسک ہیں۔ نروان کا مطلب بھی تناسخ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی بدھ مت کی اصطلاح ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو پہلے پیپر میں آ چکے ہیں۔ کنفیوشس اس مذہب کا تعلق چین سے ہے، اور یہ منگولی مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ یہ آریائی درست نہیں ہے، اس کو ہم درست کر کے بھیجیں گے۔ اس کا شمار منگولی مذاہب میں ہوتا ہے۔ یہاں اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بیکنگ۔ بیکنگ کے بارے میں اس نے کہا اگر میری عمر اجازت دے تو 50 سال اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں صرف کر دوں، 50 سال تک اس کتاب کا میں مطالعہ کروں۔ تبت میں بدھ مت کے بڑے عالم کو دلائی لاما کہا جاتا ہے۔ دلائی لاما سے کیا مراد ہے؟ تبت میں بدھ مت کا جو بڑا عالم ہے وہ دلائی لاما ہے۔ آگے کچھ سوالات ہیں معاشیات کے۔ مسلم مفکرین نے معاشیات کو 3 نام دیے ہیں: تدبیر منزل، سیاست مدن، المعاش۔ معاشیات کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا سامان۔ تو مسلم جو مفکرین ہیں انہوں نے کہا تدبیر منزل یعنی گھریلو انتظامات، سیاست مدن یعنی ملکی سیاست، اور اسی طریقے سے المعاش یعنی روزی اور رزق تلاش کرنا، یہ معاشیات ہیں۔ قدیم زمانہ میں مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے افلاطون نے پیش کیا۔ مشترکہ ملکیت مطلب یہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں
سب ان میں مشترک ہیں، سب ان میں شریک ہیں، یہ نظریہ دیا تھا سب سے پہلے افلاطون نے۔ پھر اس نظام کو جس نے ترقی دی ہے وہ کارل مارکس ہے۔ اس کو بابائے اشتراکیت بھی کہا جاتا ہے، اشتراکیت کا باوائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ، فلسفہ کا مطلب ہے حب دانش، محبت۔ فلسفہ کا لفظ جس نے سب سے پہلے استعمال کیا وہ ایک فلسفی گزرا ہے، فیثاغورس۔ اس نے ایک ریاضی کا مسئلہ دریافت کیا جس کو مسئلہ فیثاغورس آج تک کہتے ہیں، تو فلسفہ کا لفظ بھی سب سے پہلے اس نے استعمال کیا ہے۔ اسلامی نظریہ لگان نظریہ لگان کس کا ہے؟ تو یہ ہے ڈیوڈ ریکارڈو کا۔ اسلامی نظریہ لگان کتنے اصولوں پر مبنی ہے؟ یہ ہے 3 اصولوں پر۔ لگان کیا ہے اس کو سمجھیں۔ زمین کا جو کرایہ ہے اس کو کہتے ہیں لگان، یعنی زمین کسی کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں، کسی کو کھیتی باڑی کے لیے دیتے ہیں، معاشیات میں اس کو لگان کہتے ہیں۔ تو یہ نظریہ پیش کیا تھا اس ریکارڈو نے۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، نظریہ لگان کس کا ہے؟ تو یہ اسی کا ہے۔ یہ نظریے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اسلامی نظریہ لگان کے 3 اصول وہ یہ ہیں، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب زمین کسی کو دیں تو وہاں عدل و احسان ہو، ظلم نہ ہو، زمین والے پر بھی ظلم نہ ہو اور جس کو آگے زمین دے رہے ہیں اس پر بھی ظلم نہ ہو۔ سب سے پہلے فلسفی انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن میں 2 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ معراج کی رات 4تھے آسمان میں رسول اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو حضرت ادریس کی طرف کچھ چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے، مثلا فلکیات کا بانی حضرت ادریس کو سمجھا جاتا ہے، علم رمل، خط، قلم سے لکھنے کا بانی، اسی طریقے سے کپڑے سینا، یہ ان چیزوں کی نسبت حضرت ادریس کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے سب سے پہلے فلسفی جو تھے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ بیمہ کو عربی میں تامین کہتے ہیں۔ تامین کا مطلب ہے یقین دہانی۔ یہ جو بیمہ کرتے ہیں نا، زندگی کا بیمہ، چیزوں کا، تو بیمہ اس کو عربی میں تامین کہا جاتا ہے۔ سیاست پر پہلی کتاب افلاطون نے لکھی تھی جمہوریت کے نام سے، یہ اس کی کتاب کا نام ہے جمہوریت، سیاست کے موضوع پر ہے۔ سود کو 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ 8 ہجری کا قول بھی ہے، مشہور 9 ہجری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کو میں آج پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ والی آیتیں 8 ہجری کو نازل ہوئی۔ بہرحال مشہور 9 ہجری ہے۔ نظریہ قدر زائد کارل مارکس کا ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے، آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں نظریہ قدر زائد اسی کا ہے۔ یہ نظریہ قدر زائد ہے کیا؟ مختصر آپ سمجھیں، یہ کہتا ہے کہ مزدور جتنا کام کرتے ہیں اس کام کے مطابق ان کو مزدوری نہیں ملتی۔ مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ اپنی مزدوری کے مطابق، اپنی مزدوری کے مقدار کے مطابق کام پہلے 3-4 گھنٹے میں کر لیتا ہے، اس کے بعد جو وہ کام کرتا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف سرمایہ دار کو ہوتا ہے، مزدور کو نہیں ملتا۔ یہ اس کا ایک نظریہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظریہ قدر زائد۔ اصول آبادی یا نظریہ آبادی، یہ مالتھس کا ہے، یہ بھی نظریہ اہم ہے۔ اس نے کہا کہ ہر 20 سال کے بعد آبادی جو ہے دگنا ہو جاتی ہے، اور اگر آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بیہودہ قسم کا نظریہ تھا، نظریہ آبادی۔ تو آپ صرف یہ یاد رکھیں نظریہ آبادی یہ کس کا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے سال کے بعد، 25 سال کے بعد، ہر 25 سال کے بعد آبادی دگنا، جبکہ وسائل جو ہیں وہ اسی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ وسائل سفر کرتے ہیں 1 2 3 4 اس لحاظ سے، جبکہ آبادی بڑھتی ہے 2 4 6 8 اس لحاظ سے۔ معاشیات کا نیوٹن، یہ ڈیوڈ ریکارڈو کو کہا جاتا ہے۔ مثالی ریاست، ایک مثالی ریاست ہو، اس کا تصور افلاطون نے دیا تھا جمہوریت نامی کتاب میں۔ حد حرابہ یعنی کوئی ڈکیت ہو، کوئی بغاوت کرے، اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہوا ہے۔ اسباب طعن یہ کل 10 ہیں۔ اسباب طعن کا مطلب راوی پر جو عیب ہوتے ہیں، راوی پر جو الزام لگائے جاتے ہیں، وہ کل 10 ہیں۔ 5 کا تعلق اس کے کردار سے ہے، جبکہ 5 کا تعلق اس کے حافظے سے ہے۔ آگے کچھ نظریات ہیں قدر زائد، ابھی ہم پڑھائے۔ اضافت کا نظریہ یہ آئنسٹائن کا ہے، نظریہ ارتقاء یہ ڈارون کا ہے، نظریہ عصبیت یہ ابن خلدون کا ہے، نظریہ اہنسا کا مطلب ہے عدم تشدد، یہ بدھ مت اور جین مت میں ہے۔ یہ 2 مذہب ہیں، یہ کہتے ہیں کسی پر کوئی تشدد نہ ہو، یہاں تک کہ یہ جانور کو ذبح کرنا بھی تشدد سمجھتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کو بھی یہ تشدد سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ ایٹم کا نظریہ یا ایٹم کا بانی یعنی وہ ذرہ جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ دمقراط یہ ایٹم کا بانی ہے۔ سب سے پہلے سورج گرہن کی پیشین گوئی کس نے کی؟ یہ تالیس ہے، تھیلس بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا بھی سوال آیا تھا۔ اس کے نزدیک جو ہے بنیاد یا کائنات میں ہر چیز کی اصل وہ پانی ہے، یہ اس کا بہت مشہور نظریہ ہے۔ تو سورج گرہن ہونے کی پیشین گوئی بھی سب سے پہلے اس نے کی تھی۔ یہ کس نے کہا کہ کائنات نے ہوا سے جنم لیا؟ یہ انیکسیمینڈر، یہ بھی یونانیوں کا ایک سائنسدان گزرا ہے انیکسیمینڈر، اس نے یہ کہا تھا کہ کائنات یہ ہوا سے اس نے جنم لیا۔ کائنات کا بنیادی عنصر آگ ہے، یہ ہرقلیتوس نے کہا تھا، یہ بھی یونانیوں کا ایک گزرا ہے۔ مسلمان فلاسفہ جو ہیں انہوں نے آسمان اور اس میں موجود تمام اشیاء کو کہا ہے عالم کبیر، اور انسان کو انہوں نے کہا ہے عالم صغیر۔ عالم کبیر اور عالم صغیر سے کیا مراد ہے؟ تو عالم صغیر چھوٹا جہاں یہ انسان ہے، اور عالم کبیر یہ دنیا ہے، یہ آسمان اور باقی جو چیزیں۔ الماوردی، ابو الحسن الماوردی، اس نے وزارت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ وزارت کی 2 قسمیں، ایک وہ وزارت ہے جس میں وزیر کو محدود اختیار حاصل ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس میں وزیر کو لامحدود اختیار حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ وزارت کی اس نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور ابن خلدون نے عصبیت کی 2 قسمیں بیان کی۔ نظریہ عصبیت کا سوال پہلے گزر چکا ہے۔ آگے سوالوں میں اہم سوال جو ہے وہ شاہ ولی اللہ سربراہ ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک سربراہ ریاست کا نام ہے سلطان۔ الماوردی کے نزدیک سربراہ ریاست کا نام ہے الامام، یعنی اپنی کتابوں میں شاہ ولی اللہ سلطان جبکہ الماوردی الامام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نظریہ آزادی کیا ہے اور کس کا ہے؟ نظریہ آزادی یہ امیر معاویہ کا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا بادشاہوں کے کاموں میں عوام کو مداخلت کی اجازت نہ دی جائے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی بھی ملک میں جو انسان رہتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، کچھ ملوک اور رؤسا ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ اور بادشاہوں کے ساتھ جو سردار ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جرائم پیشہ اور چور لوگ ہوتے ہیں، کچھ مذہبی رہنما ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں خیر البریہ، یعنی نیک لوگ جو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔
کس کے نزدیک کائنات میں اصل پانی ہے یا زندگی کی بنیاد پانی ہے؟ تو یہ میلٹس کے تھیلس، یہ اس کا پورا نام ہے۔ سب سے پہلے انگلستان میں کس نے بنیادی حقوق کے بارے میں پیش رفت کی؟ تو اس کا نام ہے کنگ جان۔ کنگ جان انگلستان میں اس نے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ بنیادی حقوق کا جو اسلامی چارٹر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ قرآن میں سیاست کا لفظ تو نہیں آیا، سیاست کا مترادف آیا ہے، وہ ہے حکمت۔ ایلا کی مدت 4 ماہ ہے، یعنی اگر کوئی ایلا کر لے، بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لے، تو اس کی مدت 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ تک اگر اس کے خلاف کیا تو کفارہ دے گا، ورنہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ فارابی نے ریاست کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ فارابی نے 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں عدلیہ کے سربراہ کو قاضی کہا جاتا ہے۔ فارابی نے ریاست کی 6 قسمیں بیان کی ہیں، ایک مدینۃ الفاضلہ ہے، ایک مدینۃ الزالہ ہے وغیرہ۔ تو آپ صرف یہ یاد رکھیں، فارابی نے ریاست کی 6 قسمیں بیان کی۔ جو شخص دنیا کا مال و متاع اور مرتبہ و عزت حاصل کرنے کے لیے اہل تصوف کی وضاقت اور اطوار اختیار کرے، اسے کہتے ہیں مستصوف۔ بھائی صوفیاء کی 3 قسمیں ہیں، اخلاق و تصوف سے یہ سوال ہے۔ صوفیاء کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے صوفی جو حقیقی اور اصلی صوفی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مستصوف۔ مستصوف وہی فراڈی ہوتا ہے جس کی نیت صرف دنیا کا مال و متاع، عزت اور مرتبہ حاصل کرنا، وہ اہل تصوف کی وضاقت اختیار کرتا ہے۔ ایک ہے متصوف، وہ بندہ ہوتا ہے جو نیت سے مخلص ہوتا ہے اور مقام صوفی کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو متصوف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی کون تھے؟ تو یہ ابو ہاشم کوفی، یہ سب سے پہلے صوفی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ میں ساری زندگی ریاکاری کرتا رہا، دکھلاوا کرتا رہا، صوفی ابو ہاشم کوفی کی خدمت میں جب حاضر ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ افلاطون نے بہترین معاشرے کا نام جمہوریت رکھا تھا، فارابی نے اسے شہر فضیلت کا نام دیا، مدینۃ الفاضلہ۔ 40 دن تک خلوت میں رہ کر ورد یا وظیفہ کرنے کو تصوف کی اصطلاح میں 40 یا چلہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک 40 وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں 40 احادیث ہوں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں 40 کہتے ہیں چلے کو۔ معتزلہ کے اصول 5 ہیں اور اس کا بانی واصل بن عطا ہے۔ وہ 5 اصول وعد و وعید، ان میں سے ایک اصول آپ یاد رکھیں، المنزلہ بین المنزلتین۔ یہ المنزلہ بین المنزلتین کن کے نزدیک ہے؟ تو یہ معتزلہ کے نزدیک ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ درمیان میں۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ میں کس قسم کے احکامات تھے؟ تو یہ حج کے احکامات تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا ایک صحیفہ تھا، اس میں حج و عمرہ کے احکام تھے۔ کنائی الفاظ سے طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بین۔ کنایا الفاظ سے اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے تو طلاق بین واقع ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے جس گورنر کو معزول کیا اس کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ۔ معزول نہیں ہے، معزول ہے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طرف نسبت ہے اور یہ سب سے قدیم صحیفہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے سامنے جو لکھا گیا، اس میں 1000 روایات تھی۔ الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، یہ کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟ تو یہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے۔ کسی کتاب میں جو بھی لکھا ہو
امام غزالی لکھا ہو یا کچھ بھی لکھا ہو، درست جواب اس کا شاہ ولی اللہ ہے۔ کل پھر آپ یہ نہ کہیں کہ سر فلاں کتاب میں تو ایسے ہے۔ تو الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم شاہ ولی اللہ کا قول ہے، اور اس کا ماخذ حجت اللہ البالغہ ہے۔ اصول فقہ سے کچھ سوالات آج شامل کیے ہیں۔ وہ مفہوم جس کے لیے کلام کو لایا جائے اس کو نص کہتے ہیں۔ اصول فقہ میں ایک نص ہے، ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے کلام کو لایا جائے۔ متعلقات نصوص یہ 4 ہیں۔ یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کس طریقے سے کرتا ہے، اس لحاظ سے 4 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ امام مالک کے نزدیک 3 درہم یا 1/4 دینار ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ قیاس خفی سے مراد استحسان ہے۔ استحسان کا دوسرا نام جو ہے قیاس خفی ہے۔ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی اصول فقہ سے سوال ہے۔ حقیقت محجورہ ہے، حقیقت متعذرہ ہے، حقیقت مستعملہ ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے حقیقت مستعملہ، اس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو نا صاحبین، یہ صاحبین کون ہیں یہ آپ یاد رکھیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ مجاز تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک حکم میں خلیفہ ہے۔ صرف یہ یاد رکھیں، سمجھنے کے لیے فی الوقت وقت نہیں ہے۔ خاص کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی اصول فقہ سے سوال لیا گیا ہے۔ خاص، عام، مشترک، معول۔ تو خاص کی 3 قسمیں۔ مروان بن حکم بنو امیہ کا 4تھا بادشاہ، پہلا تھا امیر معاویہ، دوسرا یزید، تیسرا تھا معاویہ بن یزید، اور 4تھا بنا ہے مروان بن حکم۔ یہ 64 ہجری میں خلیفہ بنا تھا، 9 مہینے اس نے خلافت کی۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد ہے۔ فاتح شمالی افریقہ جو ہے یہ عقبہ بن نافع ہے۔ وہ تجارت جس میں ایک جانب سرمایہ ہو اور دوسری جانب محنت ہو، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ بالکل آسان ہے، لیکن یہ سوال پہلے آیا ہے پیپر میں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں 50,000 نماز، جبکہ مسجد نبوی میں 10,000۔ علم جراحت میں اعلیٰ نشتر کا موجد ابو بکر زکریا رازی ہے۔ آپریشن کے لیے ایک آلہ ہے، اس کا نام نشتر ہے، اس کا موجد ابو بکر زکریا رازی ہے۔ آج بھی گائیڈوں میں اس کا جواب وہ لکھا ہوا ہے، ابو القاسم زہراوی۔ تو ابو القاسم زہراوی وہ بڑا سرجن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ علم جراحت کا بابا آدم تھا، لیکن یہ نسبت ابو بکر زکریا رازی کی طرف ہے۔ اگر ضعیف حدیث کو کثرت اسناد سے تقویت مل جائے تو اسے حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ حسن لغیرہ در حقیقت ضعیف حدیث ہے، لیکن کثرت اسناد کی وجہ سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ تو یہ آپ ایک نقطہ یوں یاد رکھیں کہ کون سی حدیث در حقیقت ضعیف ہوتی ہے تو وہ حسن لغیرہ ہے۔ والدین کو اف تک نہ کہو، اس آیت سے والدین کو اذیت نہ پہنچانا کس دلیل سے ثابت ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اگر حسن لذاتی ہی کی اور سند مل جائے تو اس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو خشک پھلوں کے بدلے میں بیچنا یہ بیع مزابنہ ہے۔ کھیتی کو بیچنا خشک کھیتی کے بدلے یہ بیع محاقلہ ہے۔ بیع العلامہ جو ہے، بیع کا کسی تجارتی علامت کے استعمال کا حق مشتری کو فروخت کرنا، یعنی کوئی لوگو وغیرہ فروخت کر دینا، اپنا نام، کمپنی، اس چیز کو جو ہے نا بیع العلامہ کہتے ہیں۔ طین لازب سورت حجر کی آیت ہے، گاڑھا گارا جو ہو اس کو طین لازب کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔
حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنے قرن کا فاصلہ ہے؟ 10 قرن حدیث میں ہے، بظاہر یوں لگتا ہے جیسے 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ کشتی نوح یہ آپ دیکھ لیں بالکل آسان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ سواری پر کون سوار تھے؟ حضرت اسامہ بن زید۔ رسول اللہ نے کتنے عمرے کیے؟ 4۔ حضرت علی نے اعلان برات کس جگہ پہ کیا؟ جمرہ عقبہ کے پاس۔ اچھا، اعلان برات کیا حضرت علی نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس۔ اعلان برات کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین سے برات ہے، اگلے سال سے مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکیں گے، طواف وغیرہ ننگے جس طریقے سے کر سکتے تھے وہ یہ سب نہیں کر سکیں گے۔ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ 9 ہجری کو امیر الحج وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اعلان برات کے لیے حضرت علی کا انتخاب ہوا۔ 10 ذی الحجہ کو مینا میں حضرت علی نے جمرہ عقبہ کے پاس یہ اعلان کیا۔ 9 ذی الحجہ کو نہیں، 9 ذی الحجہ کو حاجی جو نا عرفات میں ہوتے ہیں، مینا میں نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے کہ کنکریاں سب سے پہلے کس شیطان کو ماری جاتی ہیں؟ آج بھی گروپ میں یہ سوال آپ ڈسکس کر رہے تھے۔ 10 ذی الحجہ کو جو ہے اسی کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمرہ عقبہ، اس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو اسی کو کنکریاں سب سے پہلے ماری جاتی ہیں۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 20 دن۔ یہ ہمارے نبی پاک کا آخری غزوہ تھا۔ 15 دن آنے میں لگے، 15 دن جانے میں، اور 20 دن رسول اللہ نے وہاں پہ قیام کیا، کل 50 دن لگے۔ غزوہ تبوک میں مدینہ کے نائب کون تھے؟ محمد بن مسلمہ تھے۔ یہاں پر بھی ہم الجھ جاتے ہیں، وہی حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی کو رسول اللہ نے اہل و عیال کے لیے چھوڑا تھا۔ مدینہ کے جو نائب بنائے گئے تھے وہ محمد بن مسلمہ تھے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت علی مدینہ کے نائب نہیں تھے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ حنین کے موقع پر رسول اللہ نے کس سے زرہیں ادار لی تھیں؟ صفوان بن امیہ سے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر میں 8 رکعت نماز ادا کی؟ ام ہانی کے گھر۔ اس کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں، یعنی آپ نے مکہ کو جب فتح کیا، ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر تصویریں کس نے مٹائیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے۔ مشرکین نے 360 بت تو رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ شبیہیں بنائی ہوئی تھیں، تصویریں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، یہ حضرت ابراہیم کی ہے۔ تو رسول اللہ نے تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا حضرت عمر بن خطاب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس کو چابیاں عطا کی ہیں؟ عثمان بن ابی طلحہ کو۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک یہ تمہاری نسل میں رہیں گے۔ فتح مکہ سے پہلے کفار کو اطلاع کس نے دی؟ حاطب بن ابی بلتہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ رسول اللہ ایک لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ جو 28ویں پارے کی سورت ہے، اس کے شان نزول میں بھی حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا نام آتا ہے۔ واقعہ شق قمر کہاں پیش آیا؟ مینا میں پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم مینا میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے، اور یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا، تو یہ اس لحاظ سے یہ تاریخ بنتی ہے 8 نبوی۔ تو 2 باتیں آپ یاد رکھیں، ہجرت سے 5 سال پہلے، اور دوسرے نمبر پہ یہ مینا میں پیش آیا۔ شق قمر، رات کے وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ سورۃ القمر میں اس کا ذکر ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ تو یہ ہمارے آج کے اہم سوالات تھے۔ مجھے امید ہے کہ اسی فائل میں سے بھی انشاءاللہ کافی سارے سوالات بنیں گے۔ کل پھر عشاء کے بعد کلاس ہوگی، اس میں بھی آپ لازمی شرکت کیجیے گا۔ آپ میں سے کسی کے سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی محمد عثمان۔ سر 8 نبوی میں تو جو صحابہ اور نبی علیہ السلام تھے یہ محصور نہیں تھے شیب ابی طالب میں؟
جی بالکل معصور تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ معصور ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل باہر ہی نہیں آ سکتے تھے یا کفار نے بالکل ان کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ کفار ان کو تنگ بھی کرتے تھے، مطالبات بھی کرتے تھے، جیسا کہ یہ مطالبہ تھا۔ وہ بیکار یہ تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے۔ سر ام ہانی سے 46 روایات ہے نا بھلا؟ یہ میرے ذہن میں نہیں ہے ام ہانی سے روایات کتنی ہیں، دیکھ کے بتائیں گے آپ کو۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہیں، عبد المطلب کی ابو طالب کی صاحبزادی ہیں۔ جی حافظ عصمت۔ السلام علیکم سر، یہ شق صدر کے متعلق تھوڑی وضاحت فرما دیں، ان میں درست کون سا ہے، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ اچھا، شق صدر جو ہے، آج علامہ شبلی نعمانی کو میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ روایات کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ 5 مرتبہ ہے، جبکہ علامہ سہیلی جو ہیں وہ 2 مرتبہ لکھتے ہیں۔ تو بہرحال شق صدر 2 مرتبہ پر سب کا اتفاق ہے، ایک بچپن میں اور ایک واقعہ معراج سے پہلے، تو ان 2 پر اتفاق ہے۔ جواب بھی اسی 2 کو ہی ہم درست سمجھیں گے، کیونکہ باقی جو ہیں وہ اختلافی ہیں۔ اسد بھائی بہت شور ہے، مائک۔ جی حافظ حسن اب سوال کریں۔ جی حسن رضا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ روزے اور زکوٰۃ کے بارے سے نا تھوڑا سی کنفیوژن ہے، تیسرا ہے 300 روپے اس بارے میں کنفرم کرتے ہیں، یا چینج ہے حدیث میں کچھ ہو رہا ہے یا ویسے دونوں میں سیم ہے؟ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پوچھیں۔ روزہ اور زکوٰۃ، یعنی روزہ کہیں پر تیسرا رکن ہے اور کہیں پر چوتھا رکن ہے۔ روزہ جو ہے نا چوتھا ہے، روزہ اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر یہ زیادہ ہے قرآن میں، اور زکوٰۃ کا ذکر مکی صورتوں میں بھی ہے، جبکہ روزے کا ذکر تو پورے قرآن میں صرف ایک ہی صورت میں ہے، اور وہ صورت البقرہ ہے۔ تو تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ صدیق اکبر نے بھی ان 2 میں فرق کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ جی محمد امیر۔ جی سر، اچھا سر، یہ فاتح وسط ایشیا قتیبہ بن مسلم بائی ہیں یا عقبہ بن نافع؟ وسط ایشیا یہ قتیبہ ہے۔ شہزاد خان۔ سر زکوٰۃ کا جو مکمل احکام نازل ہوئے 8 ہجری ہے یا 9 ہوا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری ہے، احکامات یا مصارف یہ 8 ہجری ہے، باقاعدہ وصولی کے لیے جو عامل مقرر کیے گئے وہ 9 ہجری ہے، مدینہ کے جو عامل تھے وہ حضرت عمر تھے۔ جی ہیپی۔ یہ فاتح شمال افریقہ کون ہے؟ فاتح شمالی افریقہ جو ہے یہ عقبہ بن نافع ہیں، اور بعد میں پھر موسیٰ بن نصیر یہ بھی اس علاقوں کو فتح کرتے رہے، بار بار بربر جو تھے نا وہ بغاوتیں کرتے تھے، آخر میں مکمل طور پہ ان کا خاتمہ جو کیا ہے وہ موسیٰ بن نصیر نے کیا ہے۔ تو اگر دونوں ہوں تو ہم موسیٰ بن نصیر کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ جی عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟
نہیں ہے اس کا جواب میرے ذہن میں اس وقت. میں تو بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں ہے. جی شفیق الرحمان. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے سر شفیق. سر میں یہ عرض کر رہا تھا اپنیشد کی تعلیمات کے مطابق جو حکومت کے 3 دیوتا ہیں سب سے زیادہ اہمیت برہمن کو حاصل ہے یا وشنو کو حاصل ہے؟ ہر چیز کے پیچھے جو کار فرما ہے نا وہ برہما ہے. وہ بس ان سے غلطی ہو گئی ہے. جی شبانہ نور. شبانہ آپ ہینڈ فری اتار کے پھر بات کیجئے. نہیں لگا ہوا. میں پوچھ رہی ہوں کہ جو نماز کی جو فرضیت ہے وہ 11 نفلی ہے اور کہیں پہ 10 نفلی ہے تو پھر کیا؟ دیکھیں نماز یہ ابتدائے اسلام سے فرض رہا ہے. 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں یہ شب معراج اور شب معراج یہ 27 رجب 10 نبی ہی زیادہ مشہور ہے. باقی نماز کی رکعتوں میں اضافہ یہ 2 ہجری ہے. مزید کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر حدیث مضطرب اور متوقف فی میں کیا فرق ہے؟ حدیث مضطرب جو ہے وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو جس میں ترجیح یا تطبیق وغیرہ ممکن نہ ہو. یہ حدیث مضطرب ہے. جبکہ جو حدیث متوقف فی ہے اس میں 2 احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں نہ تو جمع تطبیق ممکن ہو، نہ ناسخ و منسوخ، اور نہ ہی راجح و مرجوح. اب ان میں ہم فرق جو کریں گے وہ اس لحاظ سے کریں گے کہ متوقف فی میں عام طور پہ حدیث 2 الگ ہوتی ہیں، جبکہ مضطرب میں حدیث ایک ہی ہوتی ہے. اس ایک حدیث میں راویوں کا ایسا اختلاف ہو جاتا ہے جس میں جمع تطبیق ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہجرت نقشہ 2 جو ہے یہ 6 نبی کو ہے یہ 7 نبی کو ہے؟ چوتھی جماعت کی جو کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے گزشتہ سالوں کی، اس میں 6 نبی لکھا ہوا ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر یہ آپ نے ایک نوٹ شیئر کیا تھا آج، اس میں جو ہے واقعہ معراج کا ذکر کون سی صورتوں میں ہے، تو اس میں ذکر تھا سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ النحل میں. تو یہ سورۃ نجم آتی ہے یا یہاں پہ سورۃ النجم ہی ہے. دوبارہ ہم نے وہ فائل درست کر کے بھیج دی تھی، شاید کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکے. جی بالکل 2 مرتبہ آپ نے شیئر کی تھی میرے سے، شاید یہ دوبارہ ریسنٹ ہوئی ہے تو جی وہ دوسری والی جو ہے نا اس میں درستگی ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ.